وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہادر وہ نہیں ہے جو کسی پہلوان کو پٹخ دے، بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر کنٹرول کر لے۔ انسان کی عادتوں اور بری خصلتوں میں ایک بڑی بری خصلت اور عادت غصہ ہے۔ عربی زبان میں اس کے لیے دو لفظ استعمال ہوتے ہیں عموماً، ایک غیظ اور ایک غضب، اور یہ دونوں ہی الفاظ قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوئے، لیکن لغوی اعتبار سے دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ غیظ اس غصے کی حالت کو کہتے ہیں جس میں انسان اندر ہی اندر کڑتا ہے، کوئی تکلیف پہنچی، کسی نے کوئی زیادتی کی تو اندر اس کا دل کڑتا رہتا ہے، اس حالت کو غیظ کہا جاتا ہے۔ اور غضب کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایسا غصے کا ہونا کہ جس میں دوسرے سے انتقام لینے کا اور بدلہ لینے کا ارادہ ہو، اس کیفیت کو غضب کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں لفظ مخلوق کے لیے تو استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن خالق کے لیے جب استعمال ہوگا تو وہ غضب کا لفظ ہوگا، غیظ کا لفظ نہیں ہوگا۔ غضب الہی ہم کہتے ہیں، اللہ کا غصہ بھی کہتے ہیں یا اللہ کا غضب کہتے ہیں، لیکن اللہ کا غیظ کہنا ٹھیک نہیں ہے لغوی اعتبار۔ اس سے ٹھیک نہیں ہے کہ غیظ کا معنی تو اندر کڑنا ہے، اور اللہ اس قسم کے تاثر سے پاک ہے۔ البتہ اللہ کا جو غصہ ہوتا ہے اس میں ارادہ انتقام ہوتا ہے، بدلہ لینے کا، چونکہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ اللہ عزیز انتقام ہے، اللہ انتقام لینے والا ہے، بدلہ لینے والا ہے، اس لیے غضب کا استعمال اللہ کے لیے ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو غضب ہے اس کے مختلف اسباب ہیں۔ ایک سبب تو کمزوری ہے، کبھی وہ شخص کہ جو اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا بدلہ نہیں لے سکتا، وہ غصے کے اندر آ جاتا ہے اور غصہ کرتا ہے، لیکن بدلہ لینے پہ قادر نہیں، تو اندر اندر کڑ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ غیظ و غضب کا ایک سبب وہ کمزوری ہے۔ اس حدیث میں فرمایا اللہ کے نبی نے کہ طاقتور یہ نہیں ہے کہ وہ کسی پہلوان کو اٹھا کر پٹخ دے، طاقتور تو وہ ہے کہ جو غصے کی حالت میں نفاذ پر قدرت کے باوجود اپنے آپ کو روک لے اور وہ انتقام لینے کو چھوڑ دے، حالانکہ وہ انتقام لے سکتا ہے۔ تو اگر وہ انتقام بھی نہیں لے سکتا، اندر کوڑ رہا ہے، تو یہ غصے کا سبب تو بنے گا، لیکن یہ کوئی بہادری نہیں ہے۔ بہادری یہ ہے کہ غصے کے نفاذ پر قدرت کے باوجود اس کا اجرا نہ کرے، بدلہ نہ لے۔ شوہر ہے، بیوی پر غصہ آ گیا اور وہ غصہ کر بھی سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، تو یہ کمال ہے۔ اولاد پر، چھوٹوں پر، ماتحتوں پر، نوکروں پر، ملازمین پر غصہ آ گیا، لیکن اس کا وہ نفاذ نہیں کر رہا اور اپنے آپ کو برداشت کر رہا ہے، روک رہا ہے، تو یہ فرمایا کہ زبردست صفت ہے اور یہ پہلوان حقیقی۔ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ جو اللہ کے نیک بندے ان کی صفات میں اس کا ذکر آتا ہے، جو اپنے غصے کو پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اس سے بڑھ کر مزید نیکی کرنے والے بھی ہیں۔ خاندان نبوت کے چشم و چراغ میں ایک شخصیت گزری ہے جن کا نام ہے حضرت سیدنا علی بن حسین رضی اللہ عنہ، جن کا لقب ہے زین العابدین، ان کو سب زین العابدین کے نام سے جانتے ہیں۔ ایک باندی ایک دفعہ ان کو وضو کرا رہی تھی، اور وضو کا برتن اس کے ہاتھ میں تھا، وہ اس کے ہاتھ سے گر گیا، اور اس کی وجہ سے وہ برتن ان کو لگا بھی اور پانی سارا کپڑوں کے اوپر آ گیا، کپڑے گیلے ہو گئے۔ تو انہیں غصے میں اس کو یوں مڑ کے دیکھا، تو وہ باندی بھی قرآن کریم پڑھی ہوئی تھی، اس کو قرآن کی سمجھ تھی، اس زمانے کی باندیاں بھی قرآن سمجھتی تھیں اور آج کے آزاد قرآن نہیں سمجھتے۔ اس نے فوراً کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، یہ آیت پڑھی۔ تو جو غصے میں اس کو دیکھ رہے تھے انہوں نے فوراً کہا کظمت غیظی، اپنے غصے کو میں پی گیا۔ تو اس نے دیکھا کہ ابھی لوہا گرم ہے، ایک چوٹ اور لگائی، کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، انہوں نے کہا عفوت عنکی، تجھے میں نے معاف بھی کر دی۔ حالانکہ یہاں غصے کے اجرا پر پوری قدرت ہے، وہ باندی ان کی ملک ہے۔ ایک تو ہمارے یہاں نوکر ہوتے ہیں یا ماتحت ہوتے ہیں، ان کا کوئی آدمی مالک نہیں ہوتا، وہ آزاد ہوتے ہیں، ان کی خالی خدمات ہے۔ وہاں باندی ان کی ملکیت ہے،
وہ اس پر غصے کا پورا اجرا کر سکتے تھے، فوراً کہا عفوت عنک. اب اس کو اور موقع مل گیا، اس نے کہا واللہ یحب المحسنین. انہوں نے کہا قد اعتقتک، تجھے میں نے آزاد کر دیا. یہ مزید ایک نیکی کر دی. کہاں تو غصے کے پائے جانے کا سبب ایک عمل پایا گیا، اور کہاں یہ حال ہے کہ وہ اس کو نہ صرف یہ کہ معاف کر رہے بلکہ آزاد بھی کر رہے. آج روزے کی حالت میں مسجدوں میں ہمارے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور دور کی کیا بات کریں. کس بات پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں؟ جگہوں پر، مصلوں پر، کرسیوں پر. ہلکی سی کوئی بات ہو گئی، کچھ کر دی، غصے کا اظہار، آگ بگولا، اور پھر اول فول منہ سے بکتا انسان شروع ہو جاتا ہے. یہ آج کے مسلمان کا حال ہو رہا ہے. اور یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر کنٹرول کرے. ہمارے اشاد عرف میں سمجھتے ہیں کہ غصے میں جتنا زیادہ شور کرے، جتنا زیادہ وہ گالیاں دے، وہ اتنا بڑا بہادر ہے. حالانکہ زبان رسالت سے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اتنا بڑا بزدل و کمزور ہے. بہادر تو وہ ہے جو بالکل پی جائے، سب کچھ برداشت کر لے، اس موقع پر کچھ نہ کہے. خلیفہ ہارون رشید کے سامنے یہ جو واقعہ ہے، اس میں غصے کا علاج بھی موجود ہے. ایک باغی کو لایا گیا ہتھ کڑیاں پہنا کر. وہ باغی تھا، حکومت کا، بادشاہت کا باغی. اور اس کے یہ بادشاہ نے، ہارون رشید نے قتل کی سزا تجویز کی تھی. جب اس کو پیش کیا گیا تو غصے میں آگ بگولا ہو کر ہارون رشید نے کہا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو اس قیدی نے، باغی نے بے خوف ہو کر کہا وہی معاملہ کیا جائے جو کل رب العالمین آپ کے ساتھ معاملہ کریں گے. اتنا سنا تو ہارون رشید نے اپنا سر جھکا لیا، خاموش رہا کچھ دیر، اور اس کے بعد بڑی ہلکی اور کمزور آواز میں کہا اس کو آزاد کر دو. حالانکہ اس کو قتل کرنے کے لیے بلایا تھا. اس کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس قدرت کا استحضار ہو گیا. یہ غصے کا علاج ہے، اور یہ ایک علمی علاج ہے. جب کسی کو غصہ آئے وہ فوراً سوچے کہ جتنا میں اس پر قادر ہوں، اللہ اس سے بڑھ کر مجھ پر قادر ہے. اللہ کی قدرت تو مجھ پر بہت زیادہ ہے، میں تو اس پر کوئی قدرت ہی نہیں رکھتا. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ، بڑے محدث تھے. ایک دفعہ وہ اپنے ملازم کو ڈانٹ رہے تھے، کتب خانہ تھا ان کا، ملازم کو ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اپنی وہاں کی زبان میں تجھ کو کتنا بھگتوں، کتنا تم کو بھگتوں اور برداشت کروں. تو ان کے چچا مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ وہ تشریف لائے، وہ سن رہے تھے کہ اللہ کہ جتنا اپنا وہاں بھگتوانا ہو اتنا بھگت لو. سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. جتنا اللہ کے ہاں اپنا معاف کرانا ہو آج اس کو معاف کر دو. یہ غصے کا علاج ہے. اور عملی علاج یہ ہے کہ کسی کو غصہ آئے فوراً پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگے. یہ اس کا عملی علاج ہے. اور دوسرا علاج یہ ہے کہ اگر روزہ وغیرہ نہیں ہے تو پانی پی لے یا وضو کر لے. اور تیسرا علاج یہ ہے کہ اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. اور چوتھا علاج یہ ہے کہ اس وقت بالکل خاموشی اختیار کر لے، جواب ہی نہ دے. اس کو غصے میں دل میں ابال ہو رہا ہوگا لیکن خاموشی اختیار کر لے. اور پانچواں علاج یہ ہے کہ اس جگہ سے ہٹ جائے، خاموشی سے وہ جگہ چھوڑ دے. تو غصے کا اس کو نقصان نہیں ہوگا، ورنہ اس کا نقصان طبی اعتبار سے بھی ہے. ڈاکٹر اور میڈیکل سائنس یہ بتاتی ہے ہمیں کہ جب غصہ زیادہ ہوتا ہے تو انسان کے خون کا دوران تیز ہو جاتا ہے، اور بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اور انسان کا توازن خراب ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات یہ ہارٹ اٹیک کا سبب بنتا ہے. یہ طبی نقصان ہے. اور اخروی نقصان حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ غصہ انسان کی نیکیوں کو ایسے فاسد کرتا ہے جیسے ایلوا شہد کو برباد کر دیتا ہے. ایلوا ایک کڑوی بوٹی ہے، شہد کے ڈرم میں اس کو ڈالا جائے تو شہد پورا کڑوا ہو جاتا ہے. تو انسان کا غصہ اس کے اعمال کو ایسے ختم کر دیتا ہے. اس لیے اس رمضان میں اس کی مشق بھی کریں کہ ہمارا غصہ ہمارے کنٹرول میں آئے. اس غصے کی وجہ سے گھر برباد ہو رہے ہیں، شوہر بیویوں کو طلاقیں دے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں میں نے غصے میں طلاق دے دی. گھر برباد ہو جاتا ہے، بچے برباد ہو جاتے ہیں.